السلام علیکم دوستو، میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ریسٹ ہاؤس کا تیسرا اور آخری حصہ۔ اظہر نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، مگر جب یہاں ایک ماہ میں 4 سیاح کھائی میں گر کر پراسرار انداز میں مرے، تب سے لوگوں نے اس طرف آنا چھوڑ دیا۔ ادھر یہ واقعات ہوئے اور دوسری طرف اماں کی حالت بگڑ گئی۔ پھپھو نے مجھے خط لکھا کہ پہلی فرصت میں چلے آؤ۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا اور جا کے پتہ کرنا چاہتا تھا، سو میں واپس آ گیا۔ اماں کو دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوبصورت سی خاتون تھی، مگر پتہ نہیں کیسے بیماری تھی جس نے ان کے نقوش کو قطعی طور پہ بدل ڈالا تھا۔ مجھے جانے کیوں انہیں پہلی بار دیکھ کے بھگوان داس یاد آ گیا۔ ان میں بڑی مشابہت محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے میں نے وہم سمجھ کے جھٹک دیا۔ ڈاکٹر سے بات کی، انہوں نے خود حیرت کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا اور چہرہ، ہاتھ اور پاؤں سوج کے گپا ہو رہے تھے۔ علاج جاری تھا، مگر ڈاکٹر تشخیص نہیں کر پائے تھے۔ پھر میرے پہنچنے کے 2 ہفتے بعد ہی اماں ایک رات سوئیں تو پھر نہ اٹھیں۔ ان کے مرنے کے بعد ایک لمحے کو تو میں سن ہو گیا تھا۔ جب انہیں جنازے میں لٹایا گیا اور لوگ دیدار کرنے لگے تو میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ لوگ سامنے تھے، وہ ہٹے تو مجھے لگا جیسے میں پتھر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اتنی دور سے اماں نہیں بھگوان داس لگ رہی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں کو دفنانے کے بعد ہی میری ملاقات اظہر سے ہوئی، جو ابھی اماں کے انتقال کی خبر سن کے پہنچا تھا۔ اظہر نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھیں۔ اس کے بقول ان 4 سیاحوں کی موت عین اسی طرح ہوئی جیسے بابا کی ہوئی تھی۔ وہ عین اسی وقت مرے، یعنی صبح سویرے۔ 4 کے بدن کا کوئی نہ کوئی کپڑا دھجی لوہے کی جنگلے میں پھنسا ملا، اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس رات کوئی لڑکی پیروں میں پائل باندھے ادھر ادھر بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر نظر نہیں آئی۔ پھر ایک بوڑھے نے، جس نے خود کو ریسٹ ہاؤس کا پرانا ملازم بتایا، ان لوگوں کو رات گئے کافی بھی پلائی تھی، جیسے پینے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے تھے۔ اظہر کی باتیں سن کے مجھے وہ رات آ گئی جس کی سحر نمو ہونے سے پہلے بابا موت کی آغوش میں جا سوئے۔ اس رات میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تھا، مگر کافی کا مگ دینے والا بھگوان داس تھا، جبکہ اظہر کے بقول وہ اسے سال بھر پہلے نکال چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مرنے والے سیاحوں کے ساتھیوں نے جس بوڑھے ملازم کا حلیہ بتایا تھا وہ بھگوان داس سے ملتا جلتا تھا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اماں کے چہلم کے بعد میں اظہر کے ساتھ دارجلنگ چلا گیا۔ وہاں ویرانی برس رہی تھی۔ وہ دور نزدیک کی ہر عمارت میں گہما گہمی تھی، مگر ہمارا ریسٹ ہاؤس ویران پڑا تھا۔ میں بھگوان داس کو تلاش کرنا چاہتا تھا، وہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ مگر اظہر کا کہنا تھا کہ اس تلاش بے سود ہے، وہ پولیس کو نہیں ملا تو مجھے کیسے ملے گا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں وہاں ہفتہ بھر رہا، جگہ جگہ اسے تلاش کرتا رہا، اظہر کو لیے پھرتا رہا۔ آخر یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کوٹھی کے جانے کے بعد بھگوان داس اور اس کا نواسہ یعنی میرا بھائی فہد دونوں مر چکے ہیں۔ اظہر نے جب انہیں نکالا تھا تو سخت سردیاں تھیں۔ بھگوان داس غریب آدمی تھا، اس کے پاس دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کوٹھی کے قریب ہی نواسے سمیت ٹھٹر کے مر گیا تھا۔ میں اس کو کوٹھی سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے اظہر سے کہہ دیا اسے جیسے تیسے بیچ دے۔ اس نے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا۔ ہمیں جلد از جلد اس کا سودا کرنا تھا، مگر امید کم تھی کوئی خریدار آئے۔ اشتہار دیے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ ایک عورت کا فون آیا۔ وہ کوٹھی خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس نے کافی معلومات فون پر ہی حاصل کی۔ اظہر نے اسے آنے کو کہا۔ مجھے پتہ چلا تو میں حیران ہوا۔ میں تو قریبی ہوٹلز کے مالک تک سے بات کر چکا تھا، مگر اسے خریدنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ وہ کوٹھی پورے دارجلنگ میں بدنام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون عورت تھی جو اسے خریدنا چاہتی تھی۔ ہم 2 روز تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرے روز نا امید ہو گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ دارجلنگ آئی ہوگی، پھر اس نے کوٹھی کے بارے میں معلومات کی ہوگی اور لوگوں نے اسے بتا دیا ہوگا کہ کوٹھی آسیب زدہ ہے۔ اب مزید انتظار کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اظہر بھی الجھ رہا تھا۔ وہ کام کرتے رہنے والا آدمی تھا اور یہاں کام نہیں تھا۔ وہ واپس جا کر شملہ اپنا کاروبار سنبھالنا چاہتا تھا۔
مجھے بھی کافی کام تھے، پھر انگلینڈ واپس جانا تھا۔ میری میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اماں کو اس کے بارے میں بتانا اور شادی کی اجازت لینا چاہتا تھا، مگر اماں کی بیماری نے مہلت ہی نہیں دی۔ ہم ایک روشن مستقبل کی ساری پلاننگ کر چکے تھے۔ آخر میں نے اور اظہر نے طے کیا کہ فی الحال کوٹھی کو بند کر دیا جائے۔ کسی طرح ایک چوکیدار کو بندوبست کر لیں جو کوٹھی کے بیرونی حصے میں بنے کوارٹر میں رہے۔ بے شک کوٹھی کے اندر نہ جائے، مگر اتنا خیال رکھے کہ کوئی اس پہ قبضہ نہ کرے۔ میں نے کوٹھی کے اندر کا فون باہر کوارٹر میں شفٹ کروا دیا تاکہ چوکیدار سے رابطے کا سلسلہ رہے۔ وہاں ایک مقامی آدمی جو بوڑھا تھا اور تنہا تھا، وہ پھیری پہ کھانے پینے کی چیزیں بیچا کرتا تھا، وہ چوکیداری کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح سے مطمئن ہونے کے بعد ہم نے واپسی کی تیاری کر لی۔ ہم اسی شام روانہ ہونے والے تھے کہ اچانک چوکیدار غلام محمد نے ہمیں کسی خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ ہم نے اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا اور حیرت و خوشی کے جذبات لیے اس سے ملنے پہنچ گئے۔ خوشی ہمیں اس بات کی تھی کہ فون پر اسے جو قیمت بتائی تھی وہ اسے اسی قیمت پہ لینے کو تیار ہو گئی تھی۔ اظہر نے اسے کہا کہ آپ آ جائیں، کوٹھی دیکھ لیں، پھر طے کر لیں گے، مگر اس نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کتنی قیمت چاہتے ہیں۔ خرید و فروخت کے اصول کے مطابق اظہر نے قیمت بڑھا کے بتائی تھی اور اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، رقم لے کے پہنچوں گی۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ایک لمحے کو میں سن رہ گیا۔ وہ بہت حسین عورت تھی، اس کے ساتھ 4-5 برس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ حیرت انگیز طور پہ مجھ سے مشابہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مسکرا کے سلام کیا۔ ابھی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک لفافہ نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ آپ کوٹھی دیکھ لیں، اظہر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اب وہ بھی کبھی مجھے اور کبھی اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے بھی مشابہت کا احساس ہوا تھا۔ میری دیکھی ہوئی ہے، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ آپ رقم گنیں اور کوٹھی خالی کر دیں۔ اس کے کاغذات؟ جی ضرور۔ میں پتہ نہیں کیوں گڑبڑایا ہوا سا تھا۔ اظہر نے بریف کیس میں سے کاغذات نکال کے اسے دیے۔ اس نے غور سے کاغذات کا مطالعہ کیا، پھر کچھ کہے بنا کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے بچے کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ بچہ بھی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ جی یہ میرا بیٹا ہے، اس نے بچے کو پیار سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جی مگر آپ تو، میرا مطلب ہے کہ، پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا، پھر خود ہی گڑبڑا کے چپ ہو گیا۔ یہاں سے لے جانے والی صرف بابا کی قداور تصویر تھی جسے میں نے آگے بڑھ کے دیوار سے اتار لیا۔ اظہر اس دوران میں روپے گنتا رہا۔ میں تصویر اتار کے پلٹا تو اپنے سامنے بچے کے ساتھ بھگوان داس کو کھڑا دیکھ کے اچھل پڑا۔ تو تم، آپ یہ تصویر نہیں لے جا سکتے حسن بابو، وہ اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا اور بالکل پہلے کی طرح بدھ بنا کھڑا تھا۔ میرے چیخنے پہ اظہر نے بھی سر اٹھا کے دیکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ فہد کی میراث ہے، اس نے ہم دونوں کے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اب میں نے چونکے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید مجھے ایسا لگا، وہ عورت کہاں ہے اور تم؟ وہ شکتی تھی، فہد کی ماں۔ اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ شاید آج کی رات بھی بہت خطرناک ہو۔ اظہر اسے دیکھ کے بہت حواس باختہ تھا، مگر میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ بھگوان داس، میں نے تمہیں تلاش کر رہا تھا، پھر پتہ چلا کہ تم، اور میرا جملہ پورا کرنے سے پہلے وہ بولا، آپ نے صحیح سنا، مگر میں یہیں تھا۔ کہاں؟ میں حیران ہوا۔ یہیں کوٹھی کے پچھلے حصے میں، اپنی اسی کوارٹر میں جہاں آپ کے بابا کے زمانے میں تھا۔ لیکن وہاں تو میں تو ان لوگوں کو نکال چکا تھا حسن۔ یہ اظہر تھا۔ بڑی پراسرار سی مسکراہٹ بھگوان داس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ ہم کہیں نہیں گئے تھے۔ ہم یہیں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ کوٹھی شکتی کی تھی، فہد کی تھی۔ آپ کے بابا نے آپ پر بے جا اعتماد کیا۔ بہرحال اب آپ کو کوٹھی کی رقم مل چکی ہے، تصویر واپس لٹکا دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ آج شکتی بہت غصے میں ہے۔ آج کی رات اگر کوئی اجنبی یہاں رہا تو کھائی سے بھی اپنی آغوش پہ لے لے گی۔ وہ اتنے شفاف لہجے میں بول رہا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باہر تاریکی دھیرے دھیرے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اظہر نے مجھے کونی ماری اور بولا، حسن چلو، رقم مل گئی ہے۔
پھر بھگوان داس نے آگے بڑھ کے میرے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ میرا حلق خشک ہو گیا کیونکہ عین اسی لمحے میں نے گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا جس کے پیروں کی پائل چھنک رہی تھی۔ اظہر سے دیکھتے ہی پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ میں بھی وہاں نہ رک سکا، بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدموں سے چوکیدار کے کوارٹر کی طرف بڑھا۔ عین اسی لمحے میں نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اظہر نے گاڑی پورچ سے نکال کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی اور مجھے پکارا۔ میں نے اشارہ کیا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ چوکیدار کے کوارٹر میں گیس لیمپ روشن تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوٹھی جس کے تمام گیس لیمپ میں نے خود جلائے تھے اس وقت گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سے تالا بھی نہیں تھا کہ میں نے سوچا وہ کہیں باہر گیا ہو۔ میں نے پھر دروازہ دھڑدھڑانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر وہ فضا میں معلق رہ گیا۔ مجھے اپنی پشت پائل چھنکنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، کوئی لڑکی، بلکہ وہی لڑکی جس نے کوٹھی خریدی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس، ساڑی کو ہاتھوں میں تھامے ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیروں میں بندھی پائل بج رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلام محمد ہپناٹائز ہوئے آدمی کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ تاریخی اور درمیانی فاصلہ ہونے کے باوجود میں ان دونوں کو بالکل واضح دیکھ رہا تھا۔ میں سرپٹ اس کی طرف بھاگا، اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ اظہر نے بھی شاید دیکھ لیا تھا، وہ بھی میرے پیچھے تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ لڑکی سیدھی کھائی کی جانب بھاگ رہی تھی اور غلام محمد اس کے پیچھے۔ غلام محمد! اظہر اور میں دونوں نے اسے آواز دے رہے تھے۔ ہم دونوں کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ لڑکی زمین چھوڑ چکی تھی اور خلا میں کھائی کے عین اوپر اسے بھاگ رہی تھی جیسے زمین پہ بھاگ رہی ہو، اور غلام محمد اس کے پیچھے تھا۔ نیچے کھائی تھی اور پھر ہمارے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی غلام محمد کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر وہ کھائی میں گرتا چلا گیا۔ غلام محمد کے گھر کی کھڑکی سے آنے والی گیس کی روشنی میں ہم صاف دیکھ رہے تھے کہ ساڑی میں ملبوس لڑکی اب ہیولے کی شکل اختیار کر کے معدم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں کنارے پہ ایک ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک پیچھے سے بچے کی آواز سن کر اچھل پڑے۔ چلے جاؤ حسن بابو، چلے جاؤ، تم میرے بھائی ہو ورنہ۔ اور آگے ہم نے کچھ نہیں سنا۔ پہلے اظہر گاڑی کی طرف لپکا، پھر میں۔ ہم نے پوری سپیڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ آج اس واقعے کو گزرے برسوں ہو گئے ہیں۔ میں اب پاکستان میں ہوں، میری بیوی مر چکی ہے، میرے جوان بچے گھر بار والے ہیں، میں یہاں تنہا رہتا ہوں۔ میں جس نے ماں باپ سے وعدہ کرنے کے باوجود شکتی اور فہد کا حق ادا نہیں کیا تھا بلکہ انہیں دھوکہ دیا تھا، خود سے شرمندہ ہوں۔ وہ کوٹھی آج بھی دارجلنگ میں بے آباد پڑی ہے۔ جب بھی کوئی اس میں آباد ہونے کے خیال سے گیا، کھائی کی نظر ہو گیا۔ اب تو وہ بھوت بنگلہ کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔